مولا کی معنی آقا، والی، وارث، مربی. اور اچھا کیا نبی نے دوسرے کو مولا کہنے سے پہلے اپنے کو مولا کہہ دیا. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو نبی ہو وہ مولا ہوگا یا جو نبی جیسا ہو وہ مولا ہوگا. نبی جیسا مولا ہوگا تو اگر یہ پرکھنا ہو اور دیکھنا ہو تو یہ کسی بستر پہ نظر آئے گا. تو ہجرت کی رات ہوگی، نبی کا بستر ہوگا اور سونے والا یا علی کہا جائے گا یا مولا کہا جائے گا. تو یہ یہاں مناسب ہوگا اگر علی کو مولا علی کہیں. دوسری بات، علی کی بلندی اس سے ظاہر ہوگی کہ نبی نے جب اپنے ساتھ ساتھ مولائیت میں شامل کر دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. تو نبی مولا کا مطلب یہ ہے کہ کسی قسم کا کوئی نقص قریب نہیں آ سکتا، کوئی کمی گنجائش نہیں رکھتی کہ جو اس ذات گرامی کے قریب آ جائے. تو جب نبی کے قریب کوئی چیز نہیں آ سکتی کہ جس میں نقص ہو یا عیب ہو، تو علی کے قریب بھی کوئی چیز ایسی نہیں آ سکتی کہ جس میں نقص یا عیب کا تصور ہو. تو علی بھی مولا، اور اس معنی میں کہ پیغمبر مولا ہے تو علی مولا ہے، علی مولا ہے تو پیغمبر مولا ہے. بلندی مولائیت سے ظاہر ہو گئی، اور جب اتنی ظاہر ہو گئی تو اب دو تین باتیں اس سلسلے کی ہیں. نبی بلندی سے اعلان کر رہے ہیں کہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. علی کی ذات کی عظمت اور شان اس سے ظاہر ہو سکتی ہے کہ تاریخ اسلام میں کچھ اہم وقت آئے کہ جہاں ضرورت تھی کہ کوئی کسی کی مدد کرے، کوئی کسی کا ساتھ دے. سب سے اہم وقت وہ تھا کہ جب پیغمبر آواز دے رہے تھے کہ لوگو تم میں کون ایسا ہے جو میرا ساتھ دے، کون ہے جو میری مدد کرے. اور یہ وہ موقع تھا کہ جب 40 آدمیوں کو جمع کر کے دعوت اور اہم دعوت کے بعد پیغمبر اسلام کی دعوت پیش کر رہے تھے اور مددگار کو پکار رہے تھے کہ تم میں کون ہے ایسا کہ جو میری مدد کرے. ایک ہی تھا جو آواز دے رہا تھا، میں آپ کا ناصر ہوں، میں آپ کا مددگار ہوں. نبی کو جب ضرورت ہوئی مدد کی تو مدد کے لیے کوئی اور نہیں تھا بلکہ صرف علی ابن ابی طالب تھے کہ جو آواز دے رہے تھے میں آپ کی مدد کروں گا. تو نبوت کی مدد کے لیے کوئی اور آگے نہیں بڑھتا ہے، امامت ہی آگے بڑھتی ہے. ایک وقت ایسا آیا، دین پیش کیا جا چکا، نبوت نے اپنا کام تمام کیا، رسالت اپنے عروج اور کمال کی منزل تک پہنچ گئی. نبی آخری حج سے واپس آ رہے ہیں اپنا حق ادا کرنے کے بعد، اور غدیر خم کے میدان میں، بڑے میدان میں 1.25 لاکھ مجمع کے سامنے پالان شتر کا ممبر بنوا کے علی کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے کہتے ہیں کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. یہ وہ وقت تھا کہ جہاں ضرورت تھی مدد کی، نصرت کی، مگر کس کی، کون نصرت کرے، کون مدد کرے، اس سے پہلے آواز بلند ہو چکی تھی قدرت کی، اور قدرت کی طرف سے یہ واضح اعلان ہو چکا تھا کہ ہم مدد کرنے والے ہیں. یہ کون سا موقع تھا کہ جب نبی سے کہا گیا تھا کہ آپ اعلان کیجئے، آپ وضاحت سے اعلان کیجئے، ہم آپ کی مدد کرنے والے ہیں.
نبی رک رک کے آگے بڑھ رہے تھے اور کہنے میں تھوڑا سا تأمل ہو رہا تھا تو آخری آواز آئی کہ ہم آپ کے مددگار ہیں، ہم آپ کی نصرت کرنے والے ہیں، آپ کھل کے اعلان مولایت علی کر دیجئے۔ غدیر کے منبر پہ آئے، رسول نے علی کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا اور آواز دی، من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ اتنا تو واضح ہو گیا کہ جب نبوت کو ضرورت ہوتی ہے مدد کی تو امامت کام آتی ہے، اور جب امامت کو ضرورت ہوتی ہے تو خدائی کام آتی ہے۔ خدا ہے مدد کرنے والا، خدا ہے نصرت کرنے والا۔ لہذا مولایت کا اعلان ہوا، واضح اعلان ہوا، اور 1.25 کے سامنے اعلان ہوا۔ اس طرح اعلان ہوا کہ خبر کوئی گھر رہنے نہ پائے جہاں تک نہ پہنچے۔ عنوان اور انداز بتا رہا تھا کہ اس خبر کو گھر گھر پہنچانا ہے، اور جب ہر گھر تک اس خبر کو پہنچانا تھا اور عام کرنا تھا، اس لیے کہ یہ اتنی اہم خبر تھی کہ اس پہ دین کا دار و مدار تھا، اور جب دین کی حقانیت کا دار و مدار تھا تو اس کا عنوان الگ رکھا گیا، انداز بدلا گیا۔ نبی کے ہاتھوں پہ ولی تھا، نبی کے ہاتھوں پہ وہ تھا جو نبی کا مددگار تھا، نبی کے ہاتھوں پہ وہ تھا کہ جو مولا تھا، اور جب مولا کو مولا نے غدیر کے میدان میں دنیا کے سامنے پیش کر دیا، یہ کہہ کے پیش کیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ علی کی بلندی اور عظمت کے لیے آخری لفظ۔ تھوڑا سا مجمع تھا جب نبی نے ناصر مانگا تھا، مددگار مانگا تھا، گنے چنے آدمی تھے، ناصر مانگا گیا، مددگار مانگا گیا، اور علی نے کھڑے ہو کے کہا میں آپ کی مدد کروں گا۔ یہاں بڑے مجمع کے سامنے اعلان مولایت ہوا، 1800 بڑا مجمع، 1.25 کا مجمع، اتنے بڑے مجمع کے سامنے اعلان مولایت، اور آخر میں کہا بس رک جاؤ، خیمہ نصب کرو۔ ایک خیمہ نصب کیا گیا، کہا ہر ایک کو جانا ہے اور علی کو مبارکباد دینا ہے، اور ایک ایک کی زبان پہ یہ ہونا چاہیے، بخن لگا یا ابن ابی طالب۔